لیکن اہل خانہ کی طرف سے ان کی چاہت، ان کی محبت، وہ میں آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ مجھ سے قبل عالم نبی فاضل جلیل اور دیگر سناخان شیریں لسان نے بڑے احسن انداز کے اندر آپ نے اپنی حاضری لگوائی۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا، آپ کا سننا اپنی بلند بارگاہ میں مقبول فرمائے۔ جتنے بھی آئے ہیں آج لالا جی رزاق صاحب کی روزہ محترمہ مرحومہ مغفورہ چودھری عبد المالک صاحب کی بھابھی صاحبہ، ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ آئے، اور ایصال ثواب پڑھ کر اگر کیا جائے تب بھی قبول ہے، کسی کو کھلا کر کیا جائے تب بھی قبول ہے۔ دانوں طریقے اچھے۔ آپ یہاں ماشاءاللہ اگر گھر سے آئے ہیں تو نیت ظاہر نظریہ آپ کا یہی تھا کہ ہم جائیں گے اور ان کے ایصال ثواب کی محفل، تو اگر آپ ایصال ثواب کی محفل میں آگے تو یہاں آ کر اگر ہم نے صرف بسم اللہ شریف پڑھ کے انہیں ایصال ثواب کر دیا تو اللہ ضرور بھی ضرور رحم اور کرم والا معاملہ فرمائے گا۔ اور علماء تو یہاں تک علماء ربانیین، علماء سنی، علماء ربانیین فرماتے ہیں کہ اگر کسی میت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ایصال ثواب کیا جائے تو فرمایا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ میت کی کامل مغفرت نہ فرما دے۔ سبحان اللہ، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم سرکار کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں۔ ربیع النور شریف کا مہینہ بھی ہے۔ میں چند منٹوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ کلمہ شریف کا ذکر کروں گا، اسی کے اندر ایک دو روایات ایڈ کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا تاکہ آپ کو تھوڑا سا مواد بھی مل جائے، وقت بھی بچ جائے۔ محبت کے ساتھ کوئی بھی رات، کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ جس کے لیے اولیاء فرماتے ہیں اور علماء فرماتے ہیں کہ اگر 70,000 مرتبہ پڑھ کے ایصال ثواب کیا جائے یا اپنے لیے پڑھ کر رکھا جائے تو اللہ رحم اور کرم والا معاملہ فرماتا ہے۔ محبت سے پڑھیے۔ سب نے کلمہ چونکہ سب کو آتا ہے، یہاں سے لے کے آگے تک یہ میرا محلہ جتنا بھی بیٹھا ہے ماشاءاللہ، ان سمیت جتنے بھی آگے میرے دائیں بائیں امین و یہ سارے بیٹھے سارے احباب مل کے پڑھیے لا الہ الا اللہ، پڑھ لو لا الہ الا اللہ، کلمہ لا پڑھ لو لا الہ الا اللہ، یا
طیبہ وہ کلمہ ہے، اس کلمے کے اندر اللہ کریم نے وہ طاقتیں اور ہمتیں رکھی ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میرے سونے پروردگار میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تیرے مزید قریب ہونا چاہتا ہوں، مجھے کوئی وظیفہ دے مجھے کوئی ایسا وظیفہ دے کہ میں وہ کر کے میں تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ میرے مالک نے فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ، پڑھ لیا کر تجھے میرا قرب نصیب ہو جائے گا۔ عرض کیا سونے ربا مجھے اس کے علاوہ کوئی اور عطا کر تاکہ میں یہ پڑھ کے تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ یہی کلمہ جناب تو نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بھی عطا کیا ہے، یہی کلمہ تو نے جناب شیس و نوح یحییٰ و دانیال و یحییٰ زکریا علیہ السلام کو بھی دیا ہے، یہی کلمہ تو نے جناب ادریس کو بھی دیا ہے، یہی کلمہ تو نے جد انبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو بھی دیا ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی دیا ہے، پروردگارا یہ کلمہ تو مجھے بھی عطا کر رہا ہے، میرے بعد جناب عیسیٰ کو بھی عطا کرے گا، میرے بعد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کرے گا۔ پروردگارا مجھے اس سے علاوہ کچھ عطا کر، اب سننا اپنے ایمان کو تازہ کر لینا۔ او عیسیٰ علیہ السلام کی محفل میں آنے والوں، بڑی عبد الرزاق کے کہنے پر ان کی سارے سوال ان کی زوجہ محترمہ کی سارے سوال میں آ کر ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہونے والوں، میرے اللہ نے فرمایا پیارے کیا یہ کم ہے، سبحان اللہ، کیا یہ کم ہے کہ ایک ترازو قائم کیا جائے، اس ترازو کے ایک پڑے کے اندر ساتوں زمینیں رکھ دی جائیں، اسی پڑے کے اندر ساتوں آسمان بھی رکھ دیے جائیں، اسی پڑے کے اندر آنکھوں جنتیں رکھ دی جائیں، اسی پڑے کے اندر سارے نبی سارے ولی سارے قطب سارے اولاد سارے اولاد کل کائنات کے اندر جتنی بھی پاک چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اسی پڑے میں رکھی جائیں، اور دوسرے پڑے میں کلمہ طیبہ والا یہ چھوٹا سا ٹکڑا لا الہ الا اللہ والا رکھ دیا جائے اور پھر وزن کیا جائے۔ ہمیں پیارے کریم پھر بھی پڑھا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ والا بھاری ہو جائے۔ کیا یہ کام ہے یا اور آؤ ایک ہی ساتھ سواب کی روایت کو بے تقریر ختم۔ اللہ اللہ جی سارے ثواب کی محفل میں آنے والوں یہ وظیفہ بھی لے کے جاؤ، میرے آقا کریم فرماتی امام سیوطی نے اس کو نقل کیا ہے، اور امام سیوطی کوئی کچا جنان نہیں ہے، یہ وہ صاحب حضوری والی ہستی ہے کہ جس کو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں میرے تیرے نبی کا 30 سے زائد مرتبہ دیدار ہوا ہے، وہ امام سیوطی آپ فرماتے میرے آقا نے فرمایا جب بھی کوئی بندہ چاہے جمعے والا روز ہو چاہے کوئی اور دن ہو، اگر جمعے والا دن ہو تو زیادہ بہتر، لیکن اگر وہ جس بھی دن جاتا ہے قبرستان جائے، جتنا بھی بڑا قبرستان ہے قبرستان کے اندر جا کر کہے السلام علیکم یا اہل القبور، آگے سے جواب بھی آتا ہے، اور فرمائیے سلام کرنے کے بعد درود پاک پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر سورہ اخلاص پڑھے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، پھر جو میرے بھائی نے سورت بتلائی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ قرآن کے 30ویں پارے کا چھوٹا سا سورہ ہے، یہ آخری 20 سوروں میں آتا ہے، وہ تلاوت کرے، فرمایا سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھے، سورہ التکاثر پڑھے، پھر وہ قبرستان والوں کو اذعان کرے، پھر وہ قبرستان والوں کو اظہار ثواب کرے۔ ہمارے اللہ کی عزت کی قسم ہے، اگر ایک قبر ہے
تین صورتیں پڑھی، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر، الہاکم التکاثر. یہ آخری 15 صورتوں میں 20 صورتوں میں آتی ہے. 15 صورتیں آخری ان کے اندر آتی ہے. چھوٹی سی صورت ہے. اس کو یاد کر لیں. اگر یاد نہیں تو دیکھ کے پڑھ لیں. لیکن قبرستان کے اندر جب بھی جائیں یہ ضرور پڑھیں، ضرور پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ قبر والے جو قبر کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی رب کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں، اللہ اس نے ہماری قبروں کے اندر نور دیا ہے، جا اللہ تیری قبروں کے اندر بھی نور کو داخل فرما. یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. آج اللہ جی عبدالرزاق صاحب اور بھائی محمد مالک صاحب، ان کی بھابھی صاحب، ان کی زوجہ محترمہ، اللہ ان کو الفردوس کے بالا خانوں میں جگہ نصیب فرمائے. لاحقین کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل نصیب فرمائے. تو اللہ تعالیٰ ان کی محبتیں، لازوال محبتیں، ان کو قبول اور منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ان کی محبت ہے، چلو بار بار اگر اصرار ہے ان کا، چلو میں 2 شعر اور پیش کر دیتا ہوں. پڑھیے لا الہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زوجہ محترمہ کی کامل مغفرت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.